تو پہلا نمبر ہے اس رسم کا تاریخی حیثیت۔ اس بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو قول زیادہ مشہور ہے اور جس کو تقریباً سارے مورخین نے نقل بھی کیا ہے، وہ قول یہ ہے کہ سن عیسوی 1564 تک جو کیلنڈر دنیا کے اندر لوگوں کے بیچ میں مشہور تھا، متعارف تھا، اس کیلنڈر میں نئے سال کی ابتدا اور افتتاح اپریل سے ہوتی تھی۔ مارچ کے آخر تک پرانا سال ختم ہوتا، 25 مارچ سے 1 اپریل تک نئے سال کا جشن مناتے تھے، پھر 1 اپریل سے نیا سال شروع ہوتا تھا۔ یہ کیلنڈر 1564 سن عیسوی 1564 تک چلتا رہا۔ پھر 1564 کے بعد ایک دوسرا کیلنڈر متعارف ہوا شمسی حساب سے، جس کیلنڈر کے اندر نئے سال کی ابتدا جنوری سے کی گئی اور پرانے سال کا اختتام 31 دسمبر یعنی 31 پہ کیا گیا۔ پھر نئے سال کا جشن 31 اور 1 دسمبر کے بیچ کی جو رات ہے اس رات میں کیا گیا۔ یہ جو کیلنڈر جو آج ہمارے درمیان رائج ہے، مشہور ہے، اور جس کیلنڈر کے حساب سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ وہی کیلنڈر ہے جو سن عیسوی 1564 کے بعد دنیا میں متعارف ہوا۔ لیکن جس وقت یہ کیلنڈر متعارف ہوا، جس وقت یہ کیلنڈر رائج ہوا، اس وقت الیکٹرانک زمانہ نہیں تھا، اس وقت ذرائع ابلاغ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے اس کیلنڈر کی تبدیلی کا علم لوگوں تک نہیں ہو پایا۔ جیسے آج اگر کوئی بات پہنچانی ہو تو میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا سہارا لے کر آدمی اپنی بات اس کونے سے اس کونے تک منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ دور 1564 کا، اس دور میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا، نہ سوشل میڈیا، نہ پرنٹ میڈیا، کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، جس کی وجہ سے جب یہ کیلنڈر متعارف ہوا تو جس علاقے میں، جس ایریے میں اس کیلنڈر کی تشہیر ہوئی، بس وہیں کے لوگوں کو اس کا علم ہوا۔ اڑوس پڑوس کے، آزو بازو کے، اطراف کے، قرب و جوار کے اور دور دراز ممالک اور علاقوں کے لوگوں تک اس کیلنڈر کی تبدیلی کا علم نہیں ہو سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس کیلنڈر کی تبدیلی کو نہیں جانتے تھے، وہ سابق اور پرانے کیلنڈر سے ہی اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے تھے۔ وہ اسی طرح سے مارچ کے آخر میں سال کو ختم کرتے اور اپریل کے شروع میں نئے سال کی ابتدا کرتے۔ اب جب 1 سال مکمل ہو گیا اور جن لوگوں کو اس کیلنڈر کی تبدیلی کا علم ہو چکا تھا، ان لوگوں نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا جو حسب سابق پرانے کیلنڈر پر چل رہے تھے، جو جنوری سے نہیں بلکہ اپریل سے اپنے سال کی ابتدا کرتے اور مارچ کے اینڈنگ میں نئے سال کا جشن مناتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ان کا تمسخر کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور چونکہ یہ مذاق اڑانے کا عمل اپریل کے شروع میں کیا گیا، مارچ کے اینڈ میں کیا گیا، اس وجہ سے اس عمل کا نام بطور طنز اپریل فول، یعنی وہ لوگ جو اپریل کے مہینے میں بے وقوف بنے ہیں، جو اپریل کے مہینے میں دھوکہ کھائے ہوئے بنے ہیں، یہ نام رکھ دیا گیا۔ 1 سال ہو گیا، اس کے بعد بھی سارے لوگوں تک علم نہیں ہوا، 2 سال کے بعد بھی سب لوگوں تک اس کا علم نہیں پہنچا، 3 سال، تو یہ رسم اور یہ اپریل فول والا قبیح ترین عمل ہر سال بنایا جانے لگا، اور اس کے بعد جب کہ سارے لوگوں تک اس کا علم پہنچ چکا تھا، اس کیلنڈر کی تبدیلی کا علم ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی بطور رسم اور بطور تہوار ہر سال اپریل فول کی ابتدا میں، اپریل کی ابتدا میں اپریل فول کے نام سے یہ تہوار منایا جانے لگا، یہ رسم منائی جانے لگی۔ اب کیلنڈر کی تبدیلی کے نام پر نہیں بلکہ ہر جھوٹ پر، ہر دھوکے پر، ہر اذیت پر اور ہر پاگل پن والی حرکت پر۔ یہ تو ہے اس کی تاریخی حیثیت۔ اس سے پتہ چلا کہ اس رسم کے موجدین، اس رسم کی ابتدا کرنے والے یہود و نصارہ ہیں، چونکہ اس کیلنڈر کے موجد بھی وہی ہیں، اور اس کیلنڈر کے ایجاد کرنے کے بعد جن لوگوں نے بے خبری میں اس کیلنڈر پر ابتدائی چند سال عمل نہیں کیا، ان لوگوں کا تمسخر، ان لوگوں کا استہزاء اور ان لوگوں کا مذاق اڑانا اسی عنوان پر شروع کرنے والے یہی یہود و نصارہ ہیں۔ بر صغیر میں اپریل فول کی ابتدا کیسے ہوئی؟
بہادر شاہ ظفر بادشاہ ان کے زمانے میں اور انہی کے ساتھ ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ تھے وہ رنگون کی جیل میں مقید تھے۔ ایک انگریز صبح صبح ایک تشت لے کر، ایک تھالی لے کر ان کے پاس پہنچا، اوپر رومال لگا ہوا تھا، اور جا کر کے بہادر شاہ سے کہا کہ یہ لو آپ کا صبح کا ناشتہ۔ جب بہادر شاہ ظفر نے رنگون کی جیل میں صبح سویرے اس تشت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھ کے حیران رہ گئے، اچنبھے میں پڑ گئے، کیونکہ اس تھالی میں، اس تشت میں ناشتہ نہیں تھا، بلکہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کا کٹا سر تھا، جس کو دیکھ کر وہ ایک دم متحیر صدمے میں پہنچ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اس وقت جو آس پاس کے انگریز کھڑے تھے وہ سارے کے سارے ٹھٹھے مار کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے اپریل فول، اپریل فول، اپریل فول۔ چونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت یہ عمل کیا گیا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ، وہ اپریل کی ابتدائی تاریخ تھی یا مارچ کی آخری تاریخ تھی، لہذا انہوں نے اپریل فول کی ابتدا بر صغیر میں یعنی ایشیائی ممالک میں اس طرح سے کی گئی، جس کی ابتدا، جس کا پہلا عمل جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا۔